रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को आसान अमलियात सबके लिए मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशीद शाह कादरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी खैरियत के साथ और आपके इस्तकबाल करता हूँ। मेरा चैनल आसान अमलियात आप सबके लिए मैं दोबारा आपके लिए एक नायाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। औलाद के लिए आसान अमल 2। जी हाँ दोस्तों, औलाद के लिए आसान अमल 2 ये दूसरा अमल मैं बताने जा रहा हूँ। पहला अमल मैं बता चुका हूँ जिसमें औलाद के लिए मैंने बताया था जिसको औलाद नहीं है, जो बांझ हैं, जिनको औलाद नहीं हो रही है, तो उनके लिए किस तरह अमल किया जाए। तो आप वो पहला वो वीडियो भी आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दिया है नीचे। तो दोस्तों जिसको औलाद नहीं है, जो कई साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, 2 साल हो या 1 साल हो, कुछ भी बिना पर अगर आप डॉक्टर के पास बताने के बाद भी आपकी जो है सो रिपोर्ट सारी क्लियर है और आपके इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो फिर भी बिना वजह औलाद नहीं हो रही, तो आप इलाज करवा कर थक चुके हैं। लाखों रुपए, मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आए जो लाखों रुपए, बेहिसाब लोग आए हैं, लाखों रुपए हॉस्पिटल दवाखानों में खर्च कर चुके हैं और उसके बावजूद भी उनको औलाद नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी जरूरी है। जैसे दुआ जरूरी है वैसी दवा जरूरी है, इसी तरह दुआ भी जरूरी है, आप जानते हैं। क्या दोस्तों, मैं चलिए बात को शॉर्ट करते हुए आपको बताऊंगा ये इलाज नहीं होने की वजह क्या है। 7 या 11 बजे बुजुर्गान दीन और अपने हमारे और अपने जद आला ने बताए हैं, लेकिन मैं आपके सामने चंद चीजें बताऊंगा औलाद नहीं होने की वजह क्या है। जी हाँ दोस्तों जी, अक्सर और 70% ये आके तकलीफ औरतों को होती है, यानी बहनों को होती है। जब वो उनके साथ या अगर कोई जिन्नात का मसला हो या बुरे शयातीन या उनके साथ हो, खुसूसन देखा गया है कि 70% तो जिन्नाती होते हैं और 30% आके शैतान वगैरह जिस्म में मौजूद होते हैं या कुछ जादू की बिना पर औलाद के लिए बंदिश कर दी जाती है। तो इसका वजह क्या है, इसका इलाज कैसा करें, इसको किस तरह आप अमल करें, मैं आपकी सारी तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारा अमल आपको बताने वाला हूँ और सारी चीजें समझाने वाला हूँ। बहुत ही जलाली और आके नायाब अमल आपकी खिदमत में पेश नजर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस अमल से फायदा उठाएंगे, अपने अजीजों के लिए, अपने अकारिब के लिए आप ये चीज बताएंगे जरूर, और जरूर मेरे हक में भी दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। चलिए दोस्तों, तो जिन्नात जो है जब औरतों के साथ पहले तो निकाह के लिए रुकावट करते हैं, जब वो आशिक हो जाते हैं शरीर जिन्नात जो है, यानी शैतान जिन्नात की 2 किस्में होती है, नवाक्षी और राक्षी। जो राक्षी होते हैं ये किसको शैतान भी कहा जाता है। तो ये जो जिन्नात होते हैं औरत पर आशिक हो जाते हैं, वो उनके साथ रहते हैं, शादी के लिए भी रुकावट यही मसला होता है, इसके लिए भी शादी में भी रुकावट, रिश्ते पैगाम वगैरह भी आना है रुकावट। अगर खुदा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का पैगाम रिश्ता हो जाता है तो किसी की दुआ से या किसी भी सितारे की अच्छी वक्त के हिसाब से हो जाता है, तो औलाद के लिए रुकावट बन जाते हैं। या किसी घर शादी होने के बाद या किसी घर में या जिन्नात का बसेरा हो, बुरे जिन्नात या शैतान का, तो वो औरतों में मुसल्लत हो जाते हैं और उनके रहम पर जाकर बैठ जाते हैं और अमल को गायब कर देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें मैं बताने के लिए, हाँ, चंद चीजें जरूरी नहीं है कि आप माशाल्लाह समझदार है, लेकिन जिन्नात और बलाओं की वजह से भी औलाद में रुकावट होती है। दूसरा आके हमल बांध दिया जाता है या बांझ करने के लिए कुछ चीजें अमल पढ़ के, काले जादू वगैरह या सिफली अमल करके खिला दिया पिला दिया जाता है, इसकी वजह से भी औलाद नहीं होती। तो दोस्तों इस सारी चीजों को तोड़ के लिए आप ये अमल एक साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, तो जिन शैतान से निजात पाने का जो अमल पहला मैंने बताया, जिसमें दुआए सैफी, दुआए नश, सैफी दुआ सैफी का नक्श जो बताया, बहुत ही भूल जलाली और जमाली बामौकिल नक्श है, बहुत पुरतासिर है। ये नक्श का जो अमल है, इसके पलीते आप, इसका जो पलीते हैं, अगर दुआ सैफी आपके पास है तो आप पढ़े, बहुत बड़ी दुआ है। तो इसका जो नक्श है, इसका जो पलीते बनाने का तरीका मैंने वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूं, देख लीजिए। तो अब ये अमल का 11 दिन सुबह शाम, 21 दिन आप सुबह शाम जो है, अगर आपको 11 साल हो गए हैं, आपको 7 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हो रही, तो आप 40 दिन तो आपको पहले वो अमल करना होगा या 21 दिन वो अमल करना होगा, या आप उसके साथ साथ ये अमल के साथ वो अमल भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों वो अमल जरूर कीजिए। उसके पलीते आपको सुबह शाम पीना है, उसी की तावीज वगैरह भी कमर पर गले में बांध देना है। तो ये जो नक्श बताने वाला हूँ ये आके तो कुरानी आयत है, छोटी सी दुआ है, इस दुआ का अमल आपको बताने वाला हूँ। दुआ का अमल आपको बताने वाला हूं, तो आप आइए वीडियो की तरफ देखते हैं कि इस नश को बनाना है जो बाद नमाज जुमा नश को बनाना है। आपको 2 नश बनाने हैं। नश का तरीका, नश किस तरह बनाएंगे, नश क्या है, और सारी चीजें मैं आपको बताऊं। देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत आसान है, आप जरूर कोशिश करेगा। आइए दोस्तों आते हैं वीडियो की। रहमान रहीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो नक्श है। ऊपर एक आयत लिखी हुई है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम।
نیچے جو ہے ایک نش بنا ہوا ہے اللہ کے نام اس میں ہے، بیچ میں حضور کا نام محمد ہے، تو اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نش تھوڑا میں نے بڑا بنایا ہے تاکہ کیمرے میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں، تو آپ کو میں اسکرین پر بھی بتا دوں گا۔ جی ہاں دوستوں، آپ کو شروعات کیا کرنا ہے دوستوں، یہیں سے کرنا ہے۔ آپ کو پہلے لکھنا ہے اللہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلے جو اللہ کا اسم ہے، اللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر اس طرح لکھیں، پھر اس طرح سے اللہ لکھیں، اور اس پر یہاں پر ہے نہیں آئے گا، اس کونے پر یہاں سے پھر اللہ اس طرح لکھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لکھ لیں، پھر محمد حضور کا نام ہے، ادھر بھی ہے وہی نام ہے، پھر لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، تاسین تاسین تاسین، بس یہ ہو گیا۔ میں اسکرین پر آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ آپ اس کا زیروکس بھی بنا سکتے ہیں، بنا لے سکتے ہیں۔ نش بنانا کیا ہے دوستوں، کرنا کیا ہے، نش بنانے کے بعد اس کو 2 نش آپ کو بنانے ہوں گے، 2 نش بنا کر اس کو تعویذ بنا کر عطر لگا لیں، نش بنا کر اس کو عطر لگا لیں۔ عطر لگانے کے بعد اگر ہو سکے تو اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نام نہیں بھی لکھے تو چلے گا۔ یہاں پر شوہر کا نام آئے گا، نیچے بن اس کی ماں کا نام آئے گا، پھر اور دوسرے نش پر بیوی کا نام آئے گا، بنتے اس کی ماں کا نام آئے گا۔ تو اس پر عطر تھوڑا سا لگا لیں، لگانے کے بعد چھوٹا نش بنانا ہے آپ کو۔ بنانے کے بعد دیکھیے آپ اس طرح تعویذ بنا کر آپ کو اگر بلو پین سے بنانا ہے دوستوں، نش یہ بلو پین سے بنانا ہے آپ کو۔ اگر میں اسکرین شاٹ بتا رہا ہوں، اگر آپ زیروکس نکال لیں تو بھی ماشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بلو پین سے بنائیں، بلو پین سے بنانے کا اس طرح تعویذ بنائیں، اس کو ہرا کپڑے میں سی دیں، سینے کے بعد جو جینس ہے مرد رائٹ ہینڈ پر باندھیں، رائٹ ہینڈ پر باندھے۔ بعد نماز جمعہ آپ کو یہ نش بنانا ہے، بعد نماز جمعہ کون سی بھی جو چاند کی تاریخ ہو کوئی مسئلہ نہیں، بعد نماز جمعہ بنانا ہے۔ شوہر اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھے، عورت اپنے دائیں ہاتھ پر یعنی لیفٹ ہینڈ پر باندھے، شوہر رائٹ پر اور بیوی جو ہے لیفٹ پر باندھے۔ اس طرح تعویذ باندھ لیں، بعد نماز جمعہ ہی آپ کو اس نقش کو بنانا ہے۔ اور آپ کو اور دوسرا کیا ہے، اگر بیوی کرتی ہے شوہر کرتے ہیں تو بھی اس دعا ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ درود شریف اول آخر 11 بار، یا آپ بعد نماز عشاء کے بعد بھی 205 مرتبہ درود شریف 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 41 دن پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو جس وقت آپ نش بناتے ہیں اسی وقت آپ کو 41 بادام، یعنی بادام سمجھتے ہیں نا آپ، المونڈ، جی ہاں بادام، 41 بادام صاف بادام لے لیں، باوضو ہو کر بعد نماز جمعہ آپ کو یہ نش بنا لینا ہے۔ نش بنا کے سامنے رکھ لیجئے، 2 نش بھی بنا لیجئے، 2 نش بھی بنا کے سامنے اپنے رکھ لیجئے، یا زیروکس کر کے رکھتے ہیں تو بھی رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد چھوٹا زیروکس بنائیں، بڑا نہ بنائیں، 60% یا 50% زیروکس کا اس کو آپ کہیں گے زیروکس مشین والے کو تو بنا کے دے دے گا، 50% بنائے، چھوٹا آئے گا آپ کو، اس سائز کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 41 بادام لے لیں، بادام پر اس دعا کو، یعنی اس آیات کو، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ بھی آپ کو اسکرین پہ بتا رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ اس کو 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ کیا آپ بعد نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو تبھی پڑھ لیں، اگر نہیں تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو جمعرات کو پڑھنا ہوگا، یعنی آپ جمعے کی رات کو نہیں پڑھ سکتے تو بعد نماز جمعہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، آپ جمعہ کی ظہر کے بعد عصر تک پڑھ سکتے ہیں۔ 11,000 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ اول آخر درود شریف یعنی درود شفا کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ، درود شفا پڑھنا ہے، میں آپ کو اسکرین پر بتا رہا ہوں، دیکھ لیجیے۔ درود شفا کو، اس درود کو آپ کو 41 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، پھر 11,000 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم۔ بہت چھوٹی دعا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت سے بہت 1 گھنٹے کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ پھر 41 مرتبہ درود شفا، اس درود شفا کو ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ سارے یہ بادام 41 بادام جو ہیں آپ کے سامنے ہوں گے، وہ بادام کو آپ دھو کے رکھ لیجئے، وہ بادام پر آپ کو دم کر دینا ہے، پھونک دینا ہے، پھونک دینا ہے، اور بس اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، پھونک دینا ہے۔ اور یہ نش جو بھی آپ کے 2 سامنے ہوں گے، جو نام آپ کے دونوں کے لکھے ہوں گے، اس نش پر بھی پھونک دینا ہے آپ کو، اور پانی پر بھی دم کر لیجئے، وہی پانی آپ دونوں بھی پی لیجئے، بس آپ کا عمل سٹارٹ ہو گیا۔ اسی رات سے آپ کو، اسی دن، اسی نماز کے بعد ہی جیسے ہی پھونکتے ہیں تبھی تعویذ بنا کر آپ اپنے شوہر اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھیں، بیوی اپنے دائیں ہاتھ پر باندھ لیجئے۔ اور بیوی جو ہے، بہن جو ہے، بعد ماہ فارغ ہونے کے بعد، جو آپ کے منتھلی جو ڈیٹس ہوتے ہیں اس کے فارغ ہونے کے بعد جمعہ جو آئے گا اس جمعہ سے عمل آپ کو شروع کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 41 دن صبح میں نہار پیٹ اس بادام کو کرنا کیا ہے، تو جو عورت ہوگی، بیوی ہوگی، 41 دن آپ کو بعد نماز فجر کے بعد،
فجر کے بعد آپ کو روز صبح نہار منہ ایک بادام کو کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بادام کو آپ نہار پیٹ کھا لینا ہے، صرف عورت کھانا ہے، مرد نہیں کھانا ہے۔ تو 41 دن اگر آپ بیچ میں اگر آپ کے نماز چھوٹنے کا وقت بھی آتا ہے تو بھی آپ بادام کھانا نہ چھوڑیں، جب تک آپ کو وہ وقت نہیں آیا تب تک آپ جو ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو جب تک اولاد سے نوازش کر دے گا تو آپ وہ بادام ضرور کھائیں، اور ہر نماز کے بعد آپ کو فرض نماز کے اگر 5 وقت اگر آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، پڑھنا چاہیے، تو 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اللہ لا الہ رب العرش العظیم، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اگر نماز پڑھتے ہیں مگر آپ کو قضا ہو جاتی ہے، وقت نہیں ملتا، اگر کچھ ایسی پرابلم ہے تو ان کے لیے، ایسے حضرات بھائی بہن کے لیے بھی میں اگر شوہر میاں بھی دو بھی اگر دعا پڑھیں گے تو ماشاءاللہ دعا کر لیجیے اولاد کے لیے، اس دعا کو پڑھ لیجیے، 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے نماز کا، تو 5 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ، پڑھ لے کے اللہ سے سجدے میں دعا کر دیجیے، اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے، ہمیں اولاد سے محروم ہے، ہم اولاد کی دعا نواز دے آپ کے حبیب کے صدقے میں، بول دیجیے۔ اس کے بعد آپ اسی طرح، یا نہیں تو عشاء کے بعد 205 مرتبہ اول آخر درود شریف 21 مرتبہ پڑھ کر بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ دوستوں سب سے ضروری بات ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ایسا یعنی فاتحہ شریف جو بولتے ہیں، آپ کو ان کے نام، ایک ولی کامل ہیں جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کے نام سے میں ان کا نام لیتا ہوں، محبوب سبحانی، سرچشمہ سلطانی، ہر دو جہانی، معشوق ربانی، عبد القادر جیلانی، سرکار محی الدین سید الاولیاء ابو میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر، سرکار غوث پاک ہیں۔ آپ ان کو جو حضرات تو اہل سنت کے سو بھی جانتے ہیں، تو جو حضرات نہیں جانتے تو سن لیجئے، یہ سید الاولیاء ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام سے آپ کو پہلے آپ کے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کروانی ہوگی، قرآن خوانی کروانی ہوگی۔ اگر آپ قرآن خوانی نہیں کروا سکتے ہیں، کم سے کم آپ کو جتنا بار یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور سورہ درود شریف کو 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ، 4 خل کو 3 مرتبہ پڑھیں، یا 3 خل کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، یا اور درود شریف کو پھر 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا یاسین اور قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد جمعہ نماز سے یعنی شروعات صبح سے کر لیجئے، نماز کے بعد ہوتے ہی آپ نش بنانے سے پہلے میٹھی فرنی بنائیں، یا میٹھی شیرنی رکھیں، یا بوندی رکھیں، جو بھی میٹھا ہے رکھ کے ان کے نام سے آپ پہلے فاتحہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے۔ آپ کے محبوب ہیں، محبوب سبحانی، یعنی اللہ کے سبحان ہیں، سبحان تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو آپ سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے، یا اللہ میں ان کے وسیلے سے عمل کرتی ہوں، ان کے وسیلے سے میرا عمل یا کرتا ہوں، میں عمل میں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ کو سارا عمل شروع کرنا ہے۔ تو یہ بات میں نے پہلے بتانی تھی لیکن آپ کو بعد میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ضروری امپورٹنٹ یہی ہے۔ اگر آپ اس کے بعد اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو عمل ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں تو ہرگز آپ کو یہ عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ عمل ماشاءاللہ بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ میرا ویڈیو بھی بہت اچھا لگا، تو پلیز آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو میرے لائک کریں، اور آپ لائک کرنا نہ بھولیں ضرور۔ لائک کا بٹن اس طرح جو نیچے ایسا ہوتا ہے اس کو پریس کر دیجئے، اور نیچے ریڈ کلر جو ہوتی ہے نیچے وہاں پر سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اس کو دبا دیجئے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ نے لائک کیا ہے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو دوستوں اسی طرح آسان عمل آپ کی خدمت میں بنا کر پیش کرتا رہوں گا۔ میرا چینل صرف ایک ہے اور اس میں ہی بیٹھ کر بات کرتا ہوں۔